بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور کامیابی کے لیے انسان ہر اس ذرائع کو استعمال کرتا ہے جو اس کامیابی کی طرف نکلتی ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کبھی کبھی انسان کامیابی کی طرف جاتے جاتے ناکامی کی طرف بھی پہنچ جاتا ہے، یعنی ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں محبوبان بارگاہ الہی کی، یعنی ایسے باکمال لوگ، ایسے نیک لوگ جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی۔ آج ہم ایک ایسے مرد درویش کی بارگاہ میں پہنچے۔ شیخ و پورہ کے علاقے میں یہ مرد درویش رہتے ہیں، اور پچھلے تقریباً 50-60 سال سے ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا رہنا سہنا اسی انداز سے ہے جس طرح آج سے کئی سو سال پہلے کے لوگ رہتے تھے۔ یہ سامنے کچی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ان بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنی ہے تو پھر انسان پکے مکان کیوں بنائے، پکے معاملات کی طرف کیوں جائے۔ ان حضرت کا کہنا ہے کہ یہی پرانے ہیڈ پمپ، یہی پرانے نلکے اور یہ پھٹی پرانی صفیں، مٹی اور گارے سے بنی مسجد، لکڑی سے بنے دروازے، اور یہ وہی پرانی چیزیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری انسانی زندگی کے لیے یہ چیزیں لازمی بھی ہیں۔ یہ مٹی کے گھڑے آپ کو نظر آئیں گے، یہاں مٹی سے بنی اشیاء، پانی پینے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام سادہ بھی ہیں اور پرانے طرز کی ہمیں یاد بھی دلاتی ہیں۔ مسجد کے اندر ہی مہمان نوازی کے لیے چیزیں بھی رکھی گئی ہیں، جہاں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ مسجد کے اندر یہ جگہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ دیا جلانے کی جگہیں ہیں، یعنی یہاں دیے رکھے جاتی ہیں۔ اس مسجد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں لائٹ، الیکٹریکل کی کوئی چیز یہاں موجود نہیں ہے، بلکہ ان بزرگوں کا، ان حضرت کا، مرد درویش کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے تو پھر ہمیں پرانے طرز زندگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہاں دیوں کی جگہ بھی ہیں، پرانی صفیں ہیں، مٹی گارے سے بنی یہ دیواریں، اور یہ خوبصورت مسجد جو ہے اس مرد درویش کی محبت کا اور اس کے پرانے طرز، اور خاص طور پر ان کی گفتگو جتنی بھی ہم نے سنی، ان کے اندر ایک ہی بات تھی کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام یعنی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ظاہر ہوتی ہو۔ چھت پر یہ لکڑی لگی ہے اور اوپر کھجور کے پتے بھی جو ہے وہ لگائے گئے ہیں۔ یوں یہ مسجد جو ہے وہ گرمیوں کے اعتبار سے انتہائی ٹھنڈک اور سردیوں کے موسم میں گرم رہتی ہے۔ اس مرد درویش کا کہنا ہے کہ پچھلے 37 سال یعنی 37 ایئر اس بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے کسی ڈاکٹر سے 1 روپے کی دوائی تک نہیں لی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اٹھنا بیٹھنا اپنا اس انداز کا رکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسانی جسم کو نقصان ہوتا ہے میں نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ البتہ کبھی پھوڑے، پھنسی اور بخار کی شکایت ہو جاتی ہے، جس سے دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا ہے اور اب تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ ان بزرگ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ آپ لائٹ کا استعمال کیوں نہیں کرتے، پنکھے، اے سی، ان چیزوں سے آپ دور کیوں ہیں، تو حضرت کا کہنا تھا کہ ہمارے جسم سے پسینے کا نکلنا ایک فطری عمل ہے، اور جیسے ہی پسینہ ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے جسم کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ وہ پسینہ بہت ساری بیماریوں کو جو ہے وہ خارج کرتا ہے۔ لیکن جب ہم پنکھے کے نیچے بیٹھ کر یا اے سی کے سامنے بیٹھ کر اپنے اس پسینے کو روک لیتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کے لیے مضر بن جاتا ہے۔ یہ وہ مرد درویش ہیں جو پچھلے 50-60 سال سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ پرانے طرز کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آنے والے سب لوگوں کے لیے ان کا ایک ہی درس تھا کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دیکھنا ہے۔ یہ وہ مرد درویش ہیں جن کا نام صوفی محمد اجمل المعروف کچی مسجد والے، یعنی شیخ و پورہ جیسے جائیں تو کسی سے بھی کچی مسجد کا پوچھیں تو وہ جو ہے وہ پتہ بتاتے جاتے ہیں کہ یہاں صوفی صاحب کچی مسجد والے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کیا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی
جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی یا جدید دور کی مشینی موٹر کار کے اوپر بیٹھنا ان کے نزدیک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ سواری کے لیے گھوڑا یا گھوڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر ہمیں زین بھی نظر آئی جو گھوڑی کی پیٹھ کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ یوں یہ صوفی صاحب اپنی اس پوری زندگی کو اور آنے والے ہر شخص کو یہی درس دیتے ہیں کہ مٹی کے برتن استعمال کیے جائیں، کچے گھڑے کے اندر یعنی مٹی کے گھڑے کے اندر پانی پیا جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس مرد درویش نے تقریباً 40 سال تو شادی نہیں فرمائی، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بڑی عجیب و غریب تھی کہ میری شریک حیات یعنی میری آنے والی اہلیہ محترمہ وہ کچے گھر میں میرے ساتھ رہے، بغیر لائٹ کے کچے برتن استعمال کرے، اور جو معاملات زندگی میرے ہیں وہ بھی اسی انداز سے رہے تو میں شادی کروں گا۔ بالآخر 40-45 سال کے بعد کہیں جا کر ایک محترمہ نے ان کی ساری ڈیمانڈز کو پورا کیا اور یوں وہ ان کی شریک حیات بنی۔ ان کا پاس ہی گھر ہے، گھر بھی بالکل کچا ہی ہے، بغیر لائٹ کے، بغیر معاملات کے، وہ اسی طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ حضرت سے سوال ہوا کہ جو بڑے گھر والے ہیں چلو وہ لائٹ کے بغیر تو گزارا کر لیں گے، لیکن جن کے گھر چھوٹے ہیں 2-3 مرلے کے ہیں وہ کیسے گزارا کریں گے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ایسا کیسا ممکن ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف بڑے گھروں کے لیے موسم بنائے ہیں، بلکہ رب نے چھوٹے بڑے سب کے لیے موسم بنائے ہیں، اور ہمارے گھر جتنے بھی چھوٹے ہوں قبر سے چھوٹے تو نہیں ہو سکتے۔